سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریم اما بعد قال اللہ تعالی فی قرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الوجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله الفضل اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اما بعد معاشرے میں رہتے ہیں زندگی کے لیے اس معاشرے میں رہنے کے لیے انسان کے اختلافات بھی ہو جاتے ہیں لڑائی بھی ہو جاتی ہے جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں غلط فہمی بھی ہو جاتی ہیں اپنوں میں بھی رشتہ داروں میں بھی قریب سے قریب رشتہ داروں میں بھی دوستوں میں بھی دنیا کا یہ ایک طریقہ ہے تو دیکھنے میں تو یہی آتا ہے کہ بھائی اگر جب کسی سے جھگڑا ہو جائے یا دوستی ہے بہت گہری اختلاف ہو گیا اس نے اس کو کچھ کہہ دیا اس کو بہت برا لگا بس پھر جدائی ہو جاتی ہے صلح بھی ہو جائے اگر کسی نہ کسی طریقے سے آدمی منانے کی کوشش کرتے ہیں دو رشتہ دار ہیں آپس میں تو حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک ایسا بال دن میں پڑ جاتا ہے کہ کبھی کبھی وہ باتیں یاد آتی ہیں تو پھر اس کو تکلیف محسوس ہوتی ہے تو زندگی پھر ایسی بن جاتی ہے کہ قریب تو ہوتا ہے آدمی لیکن بہت دور ہوتا ہے جسمانی طور پہ تو قریب ہیں چائے بھی پی رہے ہیں ہاتھ ملا رہے ہیں ہنس بھی رہے ہیں لیکن کہ دل کے اعتبار سے ہزاروں میل انسان دور ہو جاتا ہے اور یہ دوری بہت بڑی ہے اس دوری کا فاصلہ کم نہیں ہو سکتا لیکن تو ساتھ بیٹھے ہیں ہاتھ بھی ملا رہے ہیں دوستی ہے بات تو کر رہے ہیں یہ ناراضگی ایسی ہوئی وہ دل کے اندر وہ بات بیٹھ جاتی ہے آدمی کی شاید کوئی ایسی بات کوئی آدمی چل پڑے لیکن اکثر یہی ہوتا ہے پھر آدمی کو بات یاد آتی ہے تو بلانے کی کوشش کرتا ہے آدمی لیکن یہ ہے کہ وہ رشتہ داری ہے دوستی ہے جو بھی ہے قریب ہونے کے باوجود بھی انسان بہت دور ہو جاتا ہے وجہ کیا صرف کہ اس نے کچھ کہہ دیا ناراض ہو گئی ایک دوسرے سے تو جب اللہ ناراض ہو جائے انسان کے تو اس کا کیا حال ہوگا مجھے بتائیں اللہ ناراض ہو گیا تو اللہ دور ہو گیا انسان کو تو منا لیا جاتا ہے سمجھا دیا جاتا ہے اپنے رب کو آدمی کیسے سمجھائے اللہ دور ہو گیا تو ختم معاملے دور ہو جاتا ہے کوئی فارمولہ ایسا نہیں نظر آتا جس نے اپنے اللہ کو راضی کر لیا اور قریب کر لیا انسان اللہ بھی ناراض اسی وجہ سے ہوتا ہے نا کہ ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ کا حکم نہیں مانتے کس قدر زیادتی ہے کھانے کو دے پہننے کو دے عزت دے آنکھیں دے ہاتھ دے پیڑ دے نظام دے اور پھر بندہ اس کا نافرمان ہو جائے
تو اللہ ناراض ہو جائے گا. پھر اللہ جس سے ناراض ہو جائے تو پروردگار آ جانا ہے. کیا حال ہوگا اس انسان کو مجھے بتایا. زندگی ہے وہ انسان کی زندگی نہیں ہوتی. رب ناراض ہو گیا. جس سے رب ناراض ہو جائے پوری کائنات اس سے ناراض ہو جاتی ہے. ایک عجیب چیز بن جاتا ہے انسان. دیکھنے میں تو وہی چلتا پھرتا ہے جیسے میں نے بتایا کہ جب ناراضگی ہو جائے ہوتا قریب ہے لیکن ہزاروں میل دور ہو جاتا ہے. تو اللہ کتنے دور ہو جاتا ہوگا اس انسان سے. اللہ کا دور ہونا کیا ہے؟ اللہ کی رحمتیں ختم ہو جاتی ہے اس انسان پر. ناز کر دیا اپنے اللہ کو اس نے. ناز جو کر دیا. آج ہمیں احساس ہو جائے کہ ہم نے بڑی زیادتی کی ہے تو ہم نے اپنے رب کو ناراض کیا. اب اس کا حل کیا ہو انسان کے پاس؟ اس کو کہاں ڈھونڈے, کیسے منائے, کون سا کلمہ استعمال کرے؟ اب وہ راضی نہیں تو کچھ بھی نہیں. آدمی زندگی بیکار. ایک عجیب مقصد بن گیا انسان کی زندگی کا. تو اللہ کی رحمت جوش میں اس نے خود ہی اس کا علاج بتا دیا اور کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا. خود ہی کہہ دیا کہ تم تو مجھے راضی کر ہی نہیں سکتے. بدتمیز ہو, تم تو نافرمان ہو. اب ڈھونڈتے پھرو گے ہم اس کو کیسے منائیں. اتنا دور کر دیا تم نے مجھے اپنی نافرمانی سے. تو اللہ کی رحمت خود ہی بتاتی ہے. کل یا عبادی, اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن کے اندر کہ میرے محبوب فرما دیجیے میرے کل یا عبادی. یعنی اب اس میں خطاب اللہ پاک نے کیسے کیا آپ سوچیں. سبحان اللہ. کتنے عجیب انداز سے اللہ پاک خطاب فرما رہے ہیں. یا عبادی یعنی کیا؟ وہ کہہ کس کے رہے ہیں؟ وہ جس نے ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کی ہو, اس کے مقابلے میں لا کے الہ کھڑے کر دی ہو, چاند و سورج کو پوجا ہو, انسانوں کو خدا بنا لیا ہو, دیواروں کو درختوں کو خدا بنا لیا ہو, جس کا معیاری کوئی نہ ہو کہ الہ کون ہے بتائیں. وہاں سے لے کے وہ لوگ تک کہ جو مانتے بھی انہیں ماننے کے باوجود بھی نہ مانتے ہوں, جاننے کے باوجود بھی نہ جانتے ہوں, یہ سب اسی کیٹیگری میں یا عبادی کہہ دیا. قصہ ختم. اور کیسا خطاب فرمایا. سبحان اللہ. کتنی رحمت اللہ پاک کی. بالکل یا عبادی, آخر ہو تو میرے ہی بندے تم. سبحان اللہ. اب اس کا ترجمہ آپ ایسے کریں. اسٹارٹ ہی ایسے کی ہے, وہ ہو تو میرے بندے. یار دیکھیے کس طرح اللہ نے خطاب کیا. الذین اسرفوا, اللہ تعالیٰ کہتا ہے الذین اسرفوا علی انفسہم. چلو ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان لوگوں سے الذین اسرفوا علی انفسہم, یعنی تم نے گناہ کو دیکھو اللہ پاک نے کتنا لپیٹ کے بتایا انسان کو. آپ یعنی اللہ کی رحمت دیکھیں بندے کے ساتھ. ایک یعنی آپ سوچیں کہ مجرم ہو اور طاقت درجے کا بڑا مجرم ہو, اس سے تمیز سے بات کی جائے گی. اس کو تو کانسٹیبل سے لے کے اوپر تک جتنے ہوں گے دھتکانے, بھائی ایسی ہوتا ہے نا اس کے ساتھ. کون اس کے ساتھ بات کرے گا؟ اور میرے مولا اللہ قادر مطلق اتنے بڑے بڑے گناہ گاروں کو کہہ رہے ہیں بڑی یہ بات ہے. ہائے ہائے رحمت دیکھیں اللہ پاک کی کیسے خوبصورت ناصر فرمایا. الذین اسرفوا علی انفسہم, بندہ تو میرا ہی ہے. چل تو نے اب یہ نہیں کہا کہ گناہ کر لیا. سبحان اللہ. گناہوں کو کس طریقے سے بتایا, یعنی احساس بھی ہو انسان کو. تو نے جو حرکت کی ہے میرے مقابلے میں تو لے کے رہا لوگوں کو, نافرمانی تو میری کرتا رہا, میرے احکامات کو ختم کیا, ہر حکم کو تو الٹا ہی چلا, کرنے کا بتایا تو نہیں کیا, نہیں کرنے بتایا تو کرتا رہا. تو کہا کیا اس کو الذین اسرفوا علی انفسہم, کہ کیا تو کس کا نقصان کیا ہے. بیوقوف جیسے بچوں کو سمجھاتی نا ماں, اور تو نے اگر اپنے ایک گندا ایک سیب کھا لیا کس کا نقصان کیا؟ تیرے پیٹ میں درد ہوگا نا. ماں سمجھا رہی ہے بچے کو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بیوقوف تو جو میری نافرمانی کرتا رہا, میں تجھے نماز کے لیے بلاتا تھا تو بھاگ جاتا تھا, میں تجھے اپنی طرف بلاتا تھا تو کے دور نکل جاتا تھا. تو کس کا نقصان کر رہا تھا؟ میرا. تو مجھے سجدہ نہیں کیا تو میرا نقصان کیا. میرے تو ہر
ایک ایک ذرہ جو ہے مجھ پہ مجھے سجدہ کر رہا ہے، مجھے کیا نقصان، تیرے رکے کی مجھے کیا ضرورت تھی؟ حقیقت میں جب بندہ کوئی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہ اتنی بڑی گناہ اللہ ناراض ہوتے ہیں، نہیں، اتنا سا بھی اللہ نے اتنی سی بھی ذرے کے برابر اللہ کے حکم کی نافرمانی کی جائے، یہ سوچ لیں، یہ معیار ہے اس رب کا. یہ نہیں کہ ہم اتنے بڑی تھوڑی بات ہے، اس میں کیا ہوا، تھوڑی سی غلطی کی کیا فرق پڑتا ہے، اتنا سا ہو گیا، نہیں، اس کے پیچھے حکم کیا ہے، حکم الہی کیا ہے وہ دیکھنا ہے ہم نے کہ رب کا حکم ہے. چھوٹی ہے ہی چیز نہیں اللہ کے حکم میں، چھوٹی کوئی چیز نہیں ہے. بس جہاں اس نے کیا اللہ نہ بس نافرمانی میں آ گیا، اس سے فوراً اللہ تعالیٰ دور ہو جاتا ہے. دور ہو گیا سب کچھ دور ہو جاتی ہے. نقصان کس کا جب اللہ دور ہو گیا؟ بندے کا. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تو نے تو اپنے ظلم، میرا تو کچھ نہیں ہے، بےوقوف، جب تو ہی اپنے آپ پہ تو برباد کرتا رہا، اپنے آپ پہ ظلم کرتا رہا نافرمانی کر کے. تو سمجھتا میں مزے کر لوں، جب بیٹھ کے تنہائی میں تو میری نافرمانی کرتا تھا تو سمجھے مزہ آ رہا ہے، بےوقوف، یہ مزہ نہیں تھا، تو اپنے آپ کو برباد کر رہا تھا. اس وقت تو عذابوں کے اندر گرا ہوا تھا، شیاطین اور جنہوں نے تجھے پکڑا ہوا تھا. بہت بڑی تیری حیثیت تھی، اس وقت تجھے پتہ نہیں تھا کہ تو کس حال میں ہوتا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو کیا کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے، اپنی جان کو دوزخ کے اندر ڈھونک رہا ہوتا ہے. میرا کیا گزار رہا ہوتا ہے. یعنی اتنا بڑا احساس اللہ پاک نے دکھایا، بتایا اس گناہ کے رنگ میں کہ گناہ مت کرو، میرا کچھ نہیں، بلکہ کیا ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے، یعنی نافرمانی کرتا ہے، خود ہی برباد ہوتا ہے انسان. الذین اسرفوا علی انفسہم، کرتا رہا ظلم کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے چل تھا تو میرا بندہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، سبحان اللہ. اتنا تجھے احساس دلانا کہتے چل اپنی رحمت کے صدقے تجھے میں بات کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تجھے خود ہی ترکیب بتا دیتا ہوں کہ ہماری دوستی اب کیسے ہو سکتی ہے. دیکھیے کریں گے دوستی ایسے اللہ تعالیٰ سے، لا تقنطوا من رحمت اللہ. کتنے اوپر سے اللہ پاک نے بندے کو نیچے جہنم کی آگ سے نکال کر اپنی رحمت میں چھپا رہا ہے. 70 سال جو خداؤں کے مقابلے، اللہ کے مقابلے میں خدا لاتا رہا، جانوروں کو پوچھتا رہا، اللہ کی نافرمانی میں ڈوبا رہا، تو سننے کے باوجود بھی تقریر، ذکر، سب کچھ کے بعد بھی کرتا وہی رہا جو اس کے نفس نے کہا. اتنا ڈھیٹ ہو جاتا ہے انسان، اتنا ڈھیٹ ہو جاتا ہے کہ اس کے کان بھی بند ہو جاتے ہیں، زبان سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، پیغام پہنچ رہا ہے، صبح جا کے کرنا اس نے وہی ہے جو اس نے کرنا ہے. دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں ہلا سکتی، شیطان اس کو خدا بن چکا ہوتا ہے. یہ ایک نشانی ہے. ابھی ہم بات کر رہے ہیں، جانے کے بعد، نکلنے کے بعد پھر وہی کام کروں تو مجھے بتائیں وہ کیا ہوگا، انسان کس درجے کا انسان ہوگا. سوچ سکتے ہیں کیا اس کی حیثیت ہوگی اللہ کے دربار میں کہ فرعونیت سے بڑھ گیا ہوتا انسان. بالکل میسج پہنچ رہا ہے اس کے دل کے اندر، سب چیز جاری اندر، باہر نکلا صبح وہی کام ہے اس کا، بالکل سنے ہی نہیں تھا. وہ ذکر تھا ایسی چیز میں بڑا مزہ ہے جی ذکر، بس کچھ نہیں پتا. بہت بڑی حیثیت میں انسان کو اندازہ لگائے، اور پھر ایسے انسان کو اللہ نکلنے نہیں دیتا اس دلچل سے، ایسا گھما دیتا ہے اس کے اندر کہ چاہے پھر تو کبھی زندگی بھر نہیں نکلے گا. نکلے گا تو ایک ہی دفعہ نکلے گا جب سیدھا تم نے جہنم میں جانا ہوگا اس گڑھے سے نکلنے کے. اللہ سے تھوڑا استغفار انسان کرے. جب اللہ سمجھا رہا ہے کسی چیز کو، اس کو استضاء کر کے انسان اسی کام کو دوبارہ کر لے، وہ تو پھر انسان دے رہا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے. بھائی چلو میں تمہیں بتا دیتا ہوں ترکیب، ویسی ترکیب بتاؤں گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر ہم ایک ہو جائیں گے، دوستی ہو جائے گی ہماری. میں تجھے بھول جاؤں گا کہ تو کیا بدتمیزی کرتا رہا، کیا کیا تم نے ظلم کیے، کیا کیا تم نے حیثیتیں کی، کیا کیا تیرے حالات تھے، کیا کیا تو فراڈ اور چکر چلاتا تھا، کیا کیا تم نے اپنے بنائے تو خدا، اور کیا کیا تیرے حالات تھے. چل میں تو ختم کرتا ہوں، اللہ ہوگا سب ختم کر دوں گا، اور ایسی صلح ہوگی تیری میری، اللہ ہوگا. زمین کے تہوں سے، جہنم کی تہوں سے نکال کے اللہ اپنی رحمت کے اندر لے جا رہا ہے. ایسی ترکیب بتا رہا ہے. لا تقنطوا فرمایا، بالکل مایوس ہونے کی ضرورت ہی نہیں تجھے. جب تک تو حیات میں ترکیب اللہ تعالیٰ کا میں بتاتا ہوں، ہمت تو کر، گناہوں سے فکر نہ کر، تو جو گناہ کر چکے ہے، اٹھ میں تجھے اٹھاتا ہوں. پھر
کیونکہ میری رحمت تو چاہتی ہی نہیں کہ ایک شخص بھی کوئی جہنم میں چلا جائے. میں تو چاہتا ہوں بالکل خالی پڑی رہے, بلکہ اتنی فل ہو جائے جنت تمہاری وجہ سے کہ فل ہاؤس فل کا بورڈ لگانا پڑے, باہر کا ہی کچھ نہیں, جگہ ہی فل ہو گئی. یہ اللہ کی رحمت چاہتی ہے بندے. کیوں؟ بول یہ بات ہے, تم میرے بندے ہو, تم تو میرے پیدا کیے گئے ہو. کتنی اپنائیت ہے اس کے اندر, بتایا کتنی اپنائیت ہے, کتنی محبت اللہ کے اس لفظ میں. نہ تو مجرموں کے ساتھ تو ایسا خطاب ملتا ہے کہ آدمی ہل جاتا ہے. اتنے بڑے مجرموں کے ایسے خطاب سے بلایا جاتا ہے کہ آدمی بہت تذلیل کی جاتی ہے اس کی. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بھائی چلو میں تمہیں بتاتا ہوں ترکیب. اب ترکیب کوئی اتنی بڑی نہیں بتائی, کوئی اتنا بڑی چیز نہیں بتائی, کوئی اتنی بڑی عبادت نہیں بتائی, بس ایک بات, ایک کلمہ سکھایا اللہ پاک نے, ایک, بس وہ ایک کلمہ تو کہہ دے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے دشمنی ختم, تیری میری دوستی ہو جائے گی. اور ایک نہیں, کروڑ ہزاروں اللہ کی ولی جو آج قیامت سے لے کے اب تک جو ہیں صحابہ کرام تک زنجیر اس چیز کے, اس ایک کلمے پہ کوئی صحابی بن گیا, کوئی تابعی بن گیا, کوئی اولیاء اللہ, کوئی غوث اور کتب بن گئے. حضرت رضی اللہ تعالیٰ کیا تھا آپ دیکھیں, کیا بنے, دیکھیں ایسے ایسے اولیاء اللہ, اولیاء کبائر شراب خانے سے نکل رہے ہیں, شرابوں میں زندگی ہے, مست ہے, بس کوئی پتہ نہیں دنیا کا, خرافات, نشے کی حالت میں اللہ نے اپنی طرف بلایا گیا. ایک لفظ کیا, نشے میں انہوں نے کہہ دیا, وہ لفظ اللہ نے ان کو اولیاء اللہ بنا دیا. کتابوں کے نام یہ تو بھائی مسری ہے. وہی لفظ آج اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کرا رہے ہیں آج کی رات. اگر آج ہم نے وہ لفظ کہہ دیا پھر سنیں اللہ کتنے نام دیتے ہیں. کیا ہے, ان اللہ یغفر جمیعا. سبحان اللہ, کیا بات ہے کہ توبہ تو کہ معاف سب میں کرتا ہوں. اللہ کیا سب ہے, ایک لفظ تو کہہ دے کہ اللہ مجھے معاف کر دے. یغفر الذنوب جمیعا, جو کچھ بھی ہوگا تیرے ساتھ چپکی گناہ سارے صاف اڑا دوں گا ہوا کی طرف سے. یاد کرنے کی کوشش نہ کر کے تم نے کبھی گناہ کیے تھے, بلکہ گناہ ختم کر دوں گا, پتہ نہیں چلے تھے. کیوں؟ رب, مجھے کون پوچھ سکتا ہے. ان اللہ شرط یہ کیا ہے, یہ اللہ بات کر رہا ہے, کوئی مجسٹریٹ بات نہیں کر رہا, کوئی عدالت بات نہیں کر رہی کہ کوئی شک کو جناب مچل کے لگائیں, اس پہ اتنے کا ٹکٹ لگائیں, یہ ہوگا, وکیل کریں. کہتا نہیں, کوئی وکیل تیرے میرے درمیان نہیں ہوگا, کوئی فرشتہ نہیں ہوگا, کوئی نبی نہیں ہوگا, تو ہوگا, میری ذات ہوگی, اندھیرا ہوگا, اندھیری کوٹری میں بیٹھ جا, کوئی بھی وہاں پہ کچھ گواہ نہیں مجھے چاہیے, کوئی اہتمام مجھے نہیں چاہیے. اکیلا تو کھڑا ہو, سڑک پہ جا رہا ہے, بازار میں بیٹھا ہے, دکان پہ یہ سودا کرنا ہے, جس وقت چاہے تو مجھ سے سودا کر, توبہ تو کر, معافی تو مانگ, گناہ میں معاف کر. آفس میں بیٹھے ہیں, آپ اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں, وہیں احساس جگہ آپ قلم رکھے, وہیں کہتے ہیں توبہ, وہیں سے ولی بن کے انسان اٹھ جائے. کیا شان ہے, لا تقنطوا من رحمت اللہ. یہ ہے ہمارے رب بھائیو, جس کی ہم نافرمانی کرتے ہیں صبح سے شام تک, جو وہ کہتا ہے اس کے الٹ چلتے ہیں اور بانگ دہڑ چلتے ہیں. کریں گے, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, کون روک سکتا ہے. سنتے ہیں اور کرتے ہیں, کریں گے, دیکھتے ہیں کون روکتا ہے. کوئی مائی کا لال ہے جو ہمیں روکے اس چیز سے, کوئی نہیں روکتا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ, اللہ تو وہ ہے, اللہ بے شک اللہ ہے, جنیاں اڑا کے رکھ دوں گا سب جو کچھ بھی کیا. کیوں؟ انہو هو الغفور الرحیم. اپنا تعارف کرا اللہ پاک, پھر لگایا شرط انہو. ایک وہ بات کر رہا ہے, ہوا جو بات کرنے والا ہے وہ کون ہے, اب آگے بات ہے غفور رحیم. جب معاف کرنے پہ آیا تو سب کو معاف کر دیتا ہے, وہ پھر نہیں دیکھتا کیا بات ہے. ایک لفظ معافی, معافی. اور پھر عجیب بات دیکھیں, معاف بھی کروں گا غفور, اور معافی مانگنے پہ تجھے انعام بھی دوں گا. ہائے ہائے, لنخرجنہم حیاتا طیبہ. انعام کیا دوں گا بتاؤ مجرم کو؟ ایک تو چھٹی ہو رہی ہے اس کی, نکال رہا ہے, درجے بلند ہو رہے ہیں, ولایتوں کے درجے مل رہے ہیں. افریقہ بولا نخرجنہم حیاتا طیبہ, میرا ایک انعام ہوگا. اس انعام کا نام کیا ہوگا؟
پیاری خوبصورت زندگی عطا کروں گا تجھے. یہاں نہیں کہتے یہ تو زندگی نہیں ہے, یہ تو زندگی. یہاں تو زیادہ تجھے دے دوں, کیا دے دوں گا؟ بادشاہ نے دے دوں گا, سلطنت دے دوں گا, چلو بھائی خوب اور جو ہے شادی کرا دوں گا, جو کچھ جو یہاں دے دوں گا. کہتا ہے یہ کیا مانگا, وہاں دوں گا پاک زندگی ہے تم پہ, وہاں کا وعدہ کر رہا ہوں تجھ سے. بولو سبحان اللہ. صرف ایک لفظ پہ سودا ہو رہا. ہاں یہ لفظ ہے توبہ, تو اس کو میں تھوڑا سا اب یہ سناب کا سوچ لیں آپ, میرا ملے صرف توبہ پہ نہیں. ہاں میں ایک چیز آپ کو سمجھاتا ہوں, پیاری چیز ہے, سنیں ذرا. وہ کیا توبہ؟ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں دوست, اور جب انسان جس ماحول میں رہتا ہے اس کا اثر تو ہوتا ہے نا. یہ چکر باز دنیا ہے, تو ہم نے چکر بازی سیکھ لی ہے. ہر بات میں چکر بازی ضرور کرنی ہے ہم نے, ضرور. تو کوشش پہلے ہوگی کہ بے ایمانی کریں کسی چیز میں. ٹیکسی چلا رہے ہیں تو میٹروں کو دیکھیں گے ذرا تیز گھما دیں. مثال دے رہا ہوں میں آپ, ادھر کرنا تو اس میں کچھ بھی نہیں, یعنی سیدھا چلنے کی عادت نہیں رہی ہماری. حتیٰ کہ معاملہ یہاں تک بن گیا کہ توبہ بھی ایسی ہوگی کہ 2 کلاس کی ہوگی. نمبر 1 توبہ اور نمبر 2 توبہ. چلا حضرت موسیٰ کے زمانے چلا, کیونکہ حضرت موسیٰ کی قوم کا ہمارا بہت ملتا ہے معاملہ. یہ سوچ رہے ان کو ہمارا جو ہے نا کافی مماثلت مل جاتی ہے چکر بازی کے اندر, تو بہت ہی آ گئی ہے. کتنی توبہ ہے؟ نمبر 1. نمبر 2 سن لیا مالا آپ نے, دکان پہ جانے کون سے بالکل وہی میک ہوگا, اس پہ مہر بھی لگی ہوگی, یہ نمبر 2 ہے. جیسے لگتا تو بالکل وہی ہے, لیکن کیا ہے نمبر 2 ہے. شو لینے جائیں, کپڑا لینے جائیں, ہوتا ہے ٹریڈ مارک, جو کیا کہتے ہیں اس کو, دھیان میں آ رہا, جو ٹریڈ ہوتا ہے, جو خاص کمپنی کا بنا ہوتا ہے, ذہن سے لفظ نہیں ہوتا, تو وہ جو ہے مارک بنا ہوتا ہے, اس نے وہ لگا کے نمبر 2 چلتا ہے. اور جو نمبر 1 جو بچا پتہ نہیں چلتا نمبر 1 اور نمبر 2 کیا, لیکن حقیقت تو ہے نمبر 1 نمبر 2 کی. تو ہم اللہ کے ساتھ بھی یہ چلاتے ہیں, توبہ میں چلاتے ہیں, توبہ میں چلا رہے ہیں نمبر 2. انداز لگائیں اللہ کے سامنے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا, تو بارش میں قحط پڑ گیا, بڑا سخت قحط پڑا, اور بارش ہونا بند ہو گئی ہے, تو بہت معاملہ خراب ہو گیا. نبی کا زمانہ تھا, لوگ پہنچے گئے, صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جی بڑا برا حالت ہے, کچھ کریں, رب سے بات کریں, ان کو کہیں کہ کرم رحمت فرمائیں, بارش ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے, اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کہ اللہ تعالیٰ قوم تو بڑی پریشان ہے, اور بارش کا کوئی انتظام فرما دیجیے. اللہ نے کہا موسیٰ بارش تو نہیں ہوگی. یہ کیوں؟ اور سارے لوگ باہر لے کے نکلے نا دعا کے لیے, پورے لوگ آئے جہاں ان کی بستی جو تھے قوم, سب کھڑے ہیں میدان کے اندر. ہم سے بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ کیوں؟ یہ تو قوم پوری آ گئی ہے, سب کھڑے ہیں, آپ سے کہہ رہے ہیں بارش کر رہے ہیں. کہتے بات یہ ہے کہ اتنا بڑا مجمع ہے, اس میں ایک شخص ہے, ایک شخص ایسا ہے کہ 40 سال, پورے 40 سال تک اس نے ایک کام بھی ایسا نہیں کیا کہ میں راضی ہو جاتا ہوں. 40 سال تک متواتر اس کا جو کھانا خراب ہوا ہے, اور آج بھی آپ دیکھیں کم نہیں ہوا یہ, 40 کیا 80 سال کی لوگ آپ کو ایسے ملتے ہیں, پتہ ہی نہیں ہوگا نماز کیسے پڑھتے ہیں, کلمہ کیا چیز ہے, دیکھنا ہم مل جائیں گے. تو وہ کہنے 40 سال اس آدمی نے جو ہے کوئی ایسے کام نہیں کیا کہ جس سے میں راضی, الٹا ہی چلتا تھا. شخص وہ تیرے مجمع میں تھا, میں کیسے بارش لاؤں, وہ صحیح ہے تو اس کو نکال باہر کر, میں بارش لے آتا ہوں. اس کو کون ڈھونڈے, اتنا بڑا مجمع پورا قوم کھڑی ہے. تو حضرت السلام کا تقریر کی کہ بھائی بات سنو, یہ تو بات ہوگی اللہ تعالیٰ سے. معاملہ یہ بنا ہے کہ ایک آدمی ایسا ہے تمہارے میں, اس نے اللہ کو ناراض کیا ہے, نافرمان ہے, تو چپ کر کے نکل جائے تاکہ دوسروں کا کام تو بنے. ایک کام تو کر لے زندگی میں صحیح, بھائی ایک کام تو کر. اب وہ جو آدمی تھا وہ گھبرا گیا, مارے گئے, آج تو پکڑا گیا. اب وہ کھڑا ہے, پسینہ نکلا ہے اس کا. اس نے کیا, اب معاملہ ایسا ہے کہ اگر میں باہر نکلتا ہوں تو ذلیل ہو جاؤں گا, ساری دنیا کے یہ شیطان تھا, میرا تو کخ ہی نہیں رہے گا, مجھے تو پوچھے گا نہیں, اب میں کیا کروں. اور اگر اندر رہتا ہوں تو پھر مصیبت, بارش آئے گی نہیں, ویسے ہی مر جائیں گے سارے. ضمیر جاگ گیا اس کا, اللہ کیا کروں, بڑا پریشان.
اور اسے چپ کے آنکھ سے دیکھا کہ شاید کوئی اور میری طرح ہو نکل رہا ہو، شاید میں ہی نہ ہوں وہ آدمی. ادھر آنکھ سے دیکھتے ہیں، آنکھ تھوڑی کنکھیوں سے دیکھا اس نے، دو آنکھ مار کے وہی تھا، کوئی نہیں نکلا. اب لوگ انتظار کریں وہ آدمی نکلے تو کام بنے. اس نے کہا ایسے تو آج میں. اب جب یہ معاملہ ہو گیا، رسوائی سامنے آ گئی، اب پھنس گیا وہ آدمی. اس نے پھر اللہ کی طرف رجوع کیا. مولا آج تک تم نے پردہ ڈالا ہے میرے پہ، آج ہی پردہ ڈال دے تو کیا فرق پڑے گا. اب میں باہر نکلتا ہوں مولا تو پکڑا جاؤں گا، رسوا ہو جاؤں گا. اب یہ گفتگو چل رہی اس آدمی کی، یہ تو ایسی چیزیں دیکھیں آپ. یہ اللہ اگر میں باہر نکلتا ہوں تو رسوائی ہے، بربادی ہے، بڑی بےزتی ہے. آج تم مجھے بےزتی بچا، میں توبہ کرتا ہوں. میری بےزتی بہت سخت بےزتی ہونے والی ہے، میں تو تجھ سے توبہ کرتا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے آج بےزتی سے بچا دے. تو اتنا اس نے کہا، گھنگور گھٹائیں آنی شروع ہو گئیں، ہواؤں کے رخ بدل گئے، تازی ہوا آنی شروع ہو گئی، چھم چھم بارش برسنا شروع ہو گئی. یہ اندر ہی ہو رہا ہے کام سارا. السلام نے کہا بندہ کوئی نکلیا نہیں، یہ گھٹائیں، یہ بادل، یہ کیا ڈرامہ ہو گیا. ٹھک اللہ کی طرف، اللہ یہ کیا ہوا اندر اندر کام. ابھی تو نہ کوئی آدمی نکلا، نہ ہم نے کسی کو دیکھا. جو تم نے شرط لگائی تھی یہ بادل کیوں آ گئے کہ بارش کیوں آ گئی. اللہ نے جواب دیا کہ موسیٰ جس کی وجہ سے بارش رکی تھی اسی کی وجہ سے بارش آ گئی. کہ جس کی وجہ سے رکی تھی اس کی وجہ سے آ گئی. کیسے آ گئی، کیا بات تھی. اللہ کہ اس نے صلح کی درخواست کی اور میں اسے صلح کر لی. تو یہ ہے توبہ. یہ کون سی توبہ ہے؟ نمبر 2. یہ کیا چیز ہے؟ نمبر 2 توبہ ہے. یعنی کیسی توبہ ہے؟ اس نے اللہ کے لیے توبہ نہیں کی، اللہ کی محبت میں توبہ نہیں کی، اللہ کے خوف میں توبہ نہیں کی. اس کی توبہ کے پیچھے کوئی دنیا کے راز تھا، مطلب تھا، اس کا اللہ مقصود نہیں تھا. تو آج جب ہماری توبہیں ہوتی جبھی تو ہماری توبہ میں ایسا نہیں ہے. توبہ کرتے ہیں کام ویسی ہوتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ پردہ اڑ لیا نا اب تو، تاکہ چکر دینے میں اور باقی باتیں کرنے میں بڑی آسانی ہو جائے. تو جتنا پردہ اڑنے کے بعد اب کام ہوتا ہے اس سے پہلے نہیں ہوتا تھا توبہ کرنے کے بعد. یہ جو توبہ ہے اس کو کہتے ہیں نمبر 2 توبہ. اس میں بھی اتنا اثر رکھا ہے اللہ پاک نے کہ اس کی عزت بنائے رکھتا ہے. فراڈ کر رہا ہے اس چکروں میں، شکل صورت بنا کر بدماشی کر رہا ہے، پوری پرواہی نہیں کرتا، اپنے کام پہ لگا ہے، مستقل سے لگا ہوا ہے. تو اس جھوٹی توبہ پر بھی اللہ تو توبہ اتنی پسند ہے جیسے اس شخص کی سیکنڈ توبہ تھی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی. اس توبہ کی بھی اللہ تعالیٰ کے مطلب یہ اتنی قدر ہے کہ اس کو کیا کرتے ہیں، دنیا میں بچا کے ہی رکھتے ہیں کہ شاید اس کو عقل آ ہی جائے تھوڑی بہت. چترائی تو ہوگی اس کی آخرت میں، اچھی خاصی چترائی ہوگی. لیکن کیا ہے کہ یہاں اس دنیا میں اس نے سیکنڈ کلاس توبہ کی ہوئی ہے تو چلو لوگوں کے سامنے سے چلنے پھرنے دو اس کو، اتنی چھوٹ ہوتی ہے. لیکن وہ جو وعدہ کیا جائے اللہ طیبہ حیات طیبہ کہ ہم تمہیں ایک پیاری زندگی دیں گے، جو اللہ نے کہا ہے کہ غفور بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں. وہ جو ایوارڈ توبہ پہ دے گے وہ کون سی توبہ ہے؟ وہ توبہ نمبر 1 ہے. یہ یاد رکھیں. وہ کون سی توبہ ہے؟ نمبر 1 توبہ ہے، خالص ٹریڈ والی توبہ، ٹریڈ مارک جس پہ لگا ہے. وہ کیسی توبہ ہوگی؟ کہ جب بندہ توبہ کرے اللہ کی طرف تو کس طرح توبہ ہوگی؟ اللہ بس تو راضی ہو جائے، میں گناہ کیا، میرا اور تیرا معاملہ برابر ہو جائے. خالص اللہ، بیچ میں کوئی دنیا نہ ہو، کوئی لالچ نہ ہو، کوئی مطلب نہ ہو، کوئی کسی قسم کی چیز نہ ہو کہ یا اللہ یہ کام ہو جائے تو میں توبہ کرتا ہوں، یا اللہ فلاں مشکل دور ہو جائے تو میں توبہ کرتا ہوں. ایسے ہوتے نا ہمارے، پریشانی پڑی فٹ توبہ، بس جی یہ ختم ہو رہا ہے، فلاں یاسین ختم ہو رہی ہے، اور یہ ہو گیا، صدقات ہو رہی، اور اللہ معاف کر دے. اللہ یہ کیا مطلب ہے؟ کہ سب وہ جو توبہ ہے سیکنڈ کلاس توبہ ہے. لیکن توبہ وہ ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی الحمدللہ بالکل اختیار میں اس کے ہر چیز، دنیا پورے اختیار میں سب کچھ ہے، لیکن اللہ کا خوف آ گیا، اللہ کی محبت آ گئی، اللہ تیری محبت میں گناہوں کو ترک کرتا ہوں. اس توبہ میں کچھ میں تجھ سے نہیں مانگتا. میں نہیں کہتا کہ میرے یہ تکلیف دور کر دے، میں نہیں کہتا کہ میرا یہ معاملہ بن جائے، میں نہیں کہتا کہ میری دکان مل جائے تب توبہ نہیں. مجھے کسی پریشانی کی ضرورت نہیں، صرف میں ایک پریشانی کو چاہتا ہوں کہ میری آخرت بنا دے اور تو مجھ سے راضی ہو جائے. اس پہ اللہ کرتا ہے فلاں نخیم حیات طیبہ، اس پر میں تمہیں کون کیا دوں گا؟ حیات طیبہ جو وہاں ملے گی، یا نہیں. یا اللہ کیا حیات طیبہ ہے جو اس توبہ پر ملتی ہے؟ میرے بھائیو ہم تو اپنی توبہ کو آج صحیح کر لیں. یاد رکھو
سیکنڈ تو اب یہ حالت جو ہے وہ تو رہے گی جیسے اب ہے، لیکن یہ بہت کمزور حالت ہے اور یہ ٹیمپریری حالت ہے، عارضی ہے، عارضی عزتیں ہیں ساری. اصل چیز جو ملے گی کس میں ملے گی؟ نمبر 1. جب نمبر 1 تو ہو جاتی ہے تو الحمدللہ اس کی ایک عادت بن جاتی ہے. ایک عادت. وہ کیا عادت ہوتی ہے؟ کہ اللہ اپنی چاہتیں ختم اور تیری چاہت قائم. یعنی اب جو تو چاہے گا وہ ہوئے گا، جو میرا نفس چاہے گا وہ نہیں ہو سکتا. ہاں اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت میں فنا کر دیتا ہے انسان. جو تو چاہ رہا ہے وہی ہو. اللہ چاہ رہا ہے کہ یہ ہے ہر وقت جس وقت تیری پکار تیری چاہت کی ہوگی اس چاہت کے مطابق چلوں گا. بے شک اس میں مجھے کتنا ہی نقصان نظر آ رہا ہے، مجھے اس نقصان کی پرواہ نہیں. مجھے پتا ہے یہ سب ٹیسٹ ہے. اپنے نفس کی خواہشات کو بالکل فنا کر دوں گا اور تیری چاہت پہ لے آؤں گا. ہر چیز تیری چاہت کے مطابق ہوگی. کوئی بھی دنیا کی چیز میں زندگی میں ہے جو تو چاہے گا وہ ہوگا. یہ ہے نمبر 1 توبہ. اس کو کہتے ہیں نمبر 1 توبہ. پھر کیا ملتا ہے؟ حیات طیبہ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کون سی طیب حیات ہے؟ اللہ اس کے نقشے کھینچے ہیں حدیث کے اندر، قرآن کے اندر. جیسے انسان مرے گا جہنم حشر قائم ہوگا، حساب کتاب کا سلسلہ، آواز پڑ جائے گی. سچی تو نمبر 1 تو والوں بلا لیا جائے گا. سبحان اللہ. جنت کے اندر داخل کیا جائے گا. جیسے جنت کے اندر داخل ہوں گے اللہ اکبر سبحان اللہ، نور کی گاڑیاں کھڑی ہوں گی. جیسے آدمی جاتا ہے نا حج کرنے جا رہا ہے تو اپنی اپنی گاڑی، بھائی بس میں بیٹھ جاؤ، اس بس میں بیٹھ جاؤ، اس بس میں بیٹھ جاؤ، فلاں جگہ. ایسا ہوتا ہے نا اڈا ہوتا ہے بس کا اڈا. آپ نے دیکھو یہ فلاں بس فلاں جگہ جا رہی، ہر اپنی اپنی بسوں میں چڑھ جاتا ہے. تو کیا ہوگا جیسے وہ اندر جنت میں داخل ہوگا تو سب سے پہلے سلام 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 کے نعرے لگیں گے فرشتوں کے. نور بکھرا ہوگا. یہ حیات طیبہ بتایا رہا ہوں، تھوڑا نقشہ دے رہا ہوں اس پہ. حیات طیبہ نعرے لگیں گے سلام سلام مرحبا مرحبا. فرشتے کہیں گے ادخلوا الجنہ. کیسے خوبصورت انسان آ گئے، مرحبا. جسے سواری بلاتی ہے نا اپنی، تو سب انسان جنت کے اندر داخل ہوں. ہم کس دنیا میں آ گئے. بولٹے میں رہتا تھا یار وہاں تو ٹیک ہوئے نظر آتے تھے، یہ کون سی چیزیں نظر آ رہی ہیں، یہ کیا ڈرامہ شروع ہو گیا ہے. ماشاء اللہ ایک دن ایک سیکنڈ میں دنیا چینج ہو جاتی ہے انسان کی. وہ دیکھا جائے فرشتے اور نورانی فرشتے آوازیں مارے، ادھر بھائی آپ کی سواری ادھر ہے، آپ کی سواری ادھر ہے، آپ کی سواری ادھر ہے. آوازیں پڑی ہوں گی اور سب آدمی ان کے نام ساتھ سواریوں کے جھنڈے لیے کھڑے ہوں گے کہ آپ کی سواری. بڑے ٹہلتے ہوئے آپ اپنی سواری کی طرف چلیں گے. ہائے ہائے کیا سواری ہوگی. وہ سواری جنت کی ایسی ہے. اور یہ واقعہ دیکھا ایک شخص نے اور اس کا میں گواہ ہوں. سواری دکھائی گئی اس کو. سواری ہوتی کیا جنت کی، آپ حیران ہو جائیں. وہ کیسی سواری ہوتی ہے؟ اونٹ نما ایک سواری ہوتی ہے جنت کی. یہ بالکل دیکھا ہے اور ایک واقعہ ہے جو بالکل حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. اس میں کوئی ایسی زمانے ایسی بات نہیں ہے. ایک شخص نے باقاعدہ دیکھا. تو کیا وہ ایسا ہے کہ اونٹ کی طرح ہوتا ہے. وہ پتہ نہیں کس سے اونٹ کی، لیکن وہ عجیب چیز قسم کی ہوتی ہے. جہاں عجیب، میں اس کو ڈسکرائب نہیں آپ کر سکتا. اس میں وہ بٹھاتا ہے اور پھر وہ اڑتا ہے. اس طرح پرندہ نہیں اڑتا. اور اتنی تیز فاسٹ اس کی رفتار ہوتی ہے کہ صبح اس پہ جب سوار بیٹھتا ہے نا آدمی تو اس کے بال ایسے وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ داڑھی ختم ہو جائیں گی، پٹھے آ جائیں گے، وہاں پر شکلیں چینج ہو جائیں گی. حیات طیبہ کا نقشہ کھینچا ہے بڑا خوبصورت. وہ کیا ہوگا؟ اللہ ہوگا کہ جوان ہو اب تم کبھی بوڑھے نہیں ہو گے، زندہ ہو اب کبھی موت تمہیں نہیں آئے گی، نعمتیں میں ڈھک چکے ہو، نعمتیں ہی نعمتیں، ابھی فقر فاقہ ختم ہو گئے، کچھ بھی نہیں آئے گا، بیماریوں کا وجود بھی نہیں ہوگا. اب تم ایک صحت مند خوبصورت انسان ہو. حسن اور جمال تمہارے چہروں پہ ٹپک رہے ہوں گے. داڑیاں صاف کر دی جائیں گی. آنکھیں دیکھیں گی اتنی سرمگی آنکھیں جیسے سرما لگا ہو. اور بال گھنگری والے بن کے نا اس طرح کندھوں پہ لٹکے ہوں گے. سبحان اللہ. اور ایک حسن ایک عجیب اور جمال ہوگا. اللہ ہوگا. حضرت آدم علیہ السلام کا قد ہوگا. حضرت یوسف علیہ السلام کے وہ ہو گیا حسن ہوگا. حضرت داؤد السلام کی آواز ہوگی. حضرت عیسیٰ السلام کی عمر ہوگی. اور پیارے آقا کے اخلاق ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حیات طیبہ کے نقشہ کھینچے جا رہا ہے. گیا وہ انسان عجیب چیز بن جائے گی. حسن کا ایک پتلا ہوگا. کیا انسان ہوگا. پھر تو گٹکے پٹکے 4 سال 5 فٹ 6 فٹ حضرت آدم والے قد ہو جائیں گے سب کے. حسن حضرت یوسف والا ہو جائے گا علیہ السلام. پھر کیا ہے ان کی سواری بیٹھے گئے. جب سواری چل پڑی پھر یہ کیا یہ جنت فردوس کی، یہ فلاں جنت کی، فلاں جنت فردوس کے لوگ بیٹھ گئے الحمدللہ جس نے توبہ کی ہوگی سچی. توبہ نمبر 1 وہ ہے. وہ سننے توبہ نمبر 1 کریں گے آج الحمدللہ. چینج کر لیں اپنی توبہ. کوئی لالچ نہ ہو توبہ کے ساتھ کسی قسم کا. اور اس کی پہچان اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت میں فنا کر دینا ہے. تب یہ چیز ملے گی، بہت جلدی مل جائے گی. پھر کیا ہوگا وہ سواری چلے گی. وہ اس کے جو ہوں گے چلانے والے سواری کے وہ اڑائیں گے اس جہاز کی.
اب آئے تو ایک محل آیا، بہت ہی حسین جمیل سفید موتیوں کا محل ہوگا، اتنی چمک ہوگی، اور وہ جھانک کے دیکھے اتنی حسین و جمیل عورتیں ہوں گی جن کو مرحبا کہہ رہی ہوں گی، اس کو حسین ترین عورتیں، غلام کھڑے ہوں گے، وہ کہے نیچے جھانک اترنے لگے، ان کو کدھر بھائی؟ وہ کہے گا ان کا جو والے ہوں گے، جو غلام ساتھ ہوں گے، بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ جی نیچے میرا محل آ گیا، کہتے ہے آپ کا ہی محل، لیکن اس سے آگے معاملہ آپ کا، یہ تو ابھی آپ چھوٹا محل ہے آپ کو، اچھا ہاں چل پڑی سواری، چلے گا تو سرخ یاقوت کا محل نظر آئے گا، اتنا حسین و جمیل محل ہوگا کہ اس سے کہیں دگنا خوبصورت ہوگا، کہیں عجیب رنگ ہوں گے اس کے، اور اتنے حسین و جمیل، وہ جو عورتیں چھوڑ کے اس سے بھی حسین عورتیں کھڑی ہوں گی، اس کو مرحبا کہہ رہی ہوں گی، عجیب سین ہوگا۔ وہ کہا شاید یہ میرا محل ہے، پھر اترنے لگا، اس نے کہا کدھر؟ جی محل آ گیا میرا، کہتے کیا کرتے بات کر، یہ تو ابھی بھائی نہیں ہے، ابھی تو آپ کا محل آ گیا ہے، یس یہ آپ کی جگہ نہیں، اسٹینڈرڈ آپ کا آگے ہے، چلیں آگے، پھر بیٹھ جائے گا، سے وہاں تیسرے درجے پہنچے گا تو پھر جنت فردوس ہے، یہ وہ جنت ہے جو سب سے ہائی کلاس جنت ہے، جس کے لیے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی میں قرب نصیب فرما، اور جنت کا اعلیٰ درجہ فرما، اور جنت فردوس نصیب فرما۔ اس جنت کی کیا فرق، کیا صفت ہے جنت کی؟ ساری جنتیں بنی ہیں امر پر، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جنتیں بن گئی، لیکن جنت فردوس اللہ نے خود بنائی اپنے ہاتھ سے، اس کے محلات خود بنائے ہیں، اس کی اینٹیں اللہ نے خود بنائی ہیں، اور اس کا عرش، اس کا جو وہ جو چھت ہے اس جنت کی کیا ہے؟ عرش ہے، عرش اللہ تعالیٰ کا عرش، جو مخلوق میں سب سے حسین ترین چیز ہے وہ اس کا عرش ہوگا۔ جب اس میں اترے گا وہ تو دیکھے گا اللہ اکبر، عجیب محلات، عجیب حسن، عجیب ترین، یعنی اتنی حسین عورتیں ہوں گی کہ جس کا تصور آپ بھی نہیں کر سکتا۔ تو وہ اوپر جھانک کے دیکھے گا تو ایک حسین اور جمیل، یعنی اتنی حسین جمیل عورت کہ اس کا جتنی عورتیں دیکھ کے آیا اور جتنی کھڑی ہیں ان کا حساب ہی نہیں اس عورت سے مقابلہ، ایک عورت کھڑی ہوگی تو وہ کہے گی یہ دیکھیں یہ تو جانی پہچانی عورت ہے، سوچے گا، پھر جھانک کے دیکھے گا کون، میں جانتا ہوں اس کو، تو اس کو اشارہ کرے گی تا لینا، اور مجھے بلا رہی ہے، یہ کون ہے؟ تو پتہ چلے گا یہ اس کی بیوی ہے جو چھوٹی، ہلکا کوئی بات نہیں، لڑو، جہاں لڑتے ہو نا وہ چینج ہو جائے گا معاملہ سارا، پریشانی کی فیما بھی آ گئی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو ایمان والی عورتیں ہیں، ایمان والی عورتیں، بیوی نیک عورتیں، ان کو یہ مقام دیا جائے گا، اپنے خاوند کو سب سے آخر استعمال ہوں گی، اور ان کا حسن ایسا ہوگا کہ جتنا حسن ہم نے دیکھا ہے، اس ایک حور کا حسن اتنا ہوگا کہ اگر پوری کے برابر ایک پورا جو ہے وہ ایسی اشارہ کر دے تو ہزاروں سورج اس کی آگے چھپ جائیں، اتنی روشنی ہوگی۔ تو اس آپ کی بیوی یعنی خاتون کی جو ہماری جو اللہ نے رکھا ہو ایمان والی ہو، اس کا حسن اتنا ہوگا کہ اس عورت سے 70,000 گنا افضل ہوگا۔ اب پھر اس کو بلائیے، ایک نغمہ گائیں کہ ٹھیک ہے ہم دنیا میں لڑتے تھے نا، اب میں تجھ سے نہیں لڑوں گی، میں تجھے چھوڑا ہی تھی نا، میں وعدہ کرتی ہوں کبھی نہیں چھوڑیں گے، اور میں بھی تجھ سے وعدہ کرتی ہوں کہ اب ہم ایک دوسرے سے اتنی محبت کریں گے کہ تجھے کبھی شکوہ مجھ سے نہیں ہوگا، بس نغمے کے ساتھ گاتے گاتے اپنے محل میں داخل ہو جائیں گے۔ حیات طیبہ فلنحیینہ حیات طیبہ، اللہ تعالیٰ قدم ہے تو میرے بھائیوں، اب ہم سوچیں ان تمام باتوں کی، سب قرآن حدیث میں نے بتائی، یہ کوئی میں قصے نہیں سنا رہا آپ کو، کہانی نہیں سنا رہا، کوئی اسٹوری بک نہیں سنائی، یہ ایک حقیقی ہمارا ایمان ہے، اس کا ہمارا یہ عقیدہ ہے، موت کے بعد ایک زندگی ہے، اور زندگی کے اسکیچ دکھائے اللہ پاک نے، یہ گلمپسز دکھائے ہمیں، کلپس ہیں یہ ہمیں دکھائے جاتے ہیں حدیثوں کے ذریعے، تاکہ یہ لوگ سمجھیں یہاں کیا ہے، اس اتنی بڑی زندگی کو مجھے بتایا، اتنی بڑی حقیقت کو ہم کس چیز پہ ضائع کر رہے ہیں، اس عارض دنیا کے اوپر، ایک ایک ٹکے پہ ہم یہ سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کریں گے۔ ایسا اندازہ لگائیں، کچھ دن اگر ہم اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں، کچھ دن ہم کنٹرول کر لیں، اور یہاں کی تھوڑی سختی برداشت کر لیں، بھوک برداشت کر لیں، چھوٹے اسٹینڈرڈ چھوٹے ہو جائیں، تکلیفیں برداشت کر لیں، اور اس پہ تکلیف برداشت میں عادی ہونے میں کوئی دیر نہیں لگتی، کوئی دیر نہیں لگتی۔ اگر آپ کو مطلب خود سوچ لیں، جیسے آپ چائے پیتے ہیں، چائے میں 2 چمچے آپ چائے ڈالتے ہیں، بڑا لطف آتا ہے چائے پینے کا، کافی پیتے ہیں 2 چمچے چائے ڈالتے ہیں، بڑا لطف آتا ہے نا، لیکن حکم دیتا ہے آپ کو شوگر ہو رہی ہے چھوڑ دیں، چائے میں شوگر نہیں ڈالنی، تو آپ شوگر چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ 1 مہینے کے بعد 6 مہینے کے بعد وہ آپ کا دوست ملتا ہے، وہ 2 چمچے رکھتا ہے، نہیں یہ کیا کر رہا ہوں، میں نہیں پیتا ہوں،
کہتے یار پلاؤ، کہتے ہیں نہیں یار مجھے بد مزہ لگتی ہے، مجھے نہیں، آئی ڈونٹ لائک دس شوگر. اسے شوگر سے نفرت ہو جاتی ہے. تو پتہ ہی چلتا ہے کہ انسان کی فطرت ایسی ہے کہ اگر کوئی کام کرنا چاہے تو اس کی عادت بن جاتی ہے. تو آج اگر ہم ان بات میں کنٹرول کرنا چاہیں جس کے بدلے ہمیں سب کچھ ملے گا، اور ہم اپنی توبہ کو نمبر 1 توبہ کر لیں. الحمدللہ نمبر 1 توبہ کرنے میں بس یہی ہے کہ ہمیں اسٹرک ہونا پڑے گا ان تمام باتوں پر جو اللہ کے ارشادات پر، احکامات، فراڈ بازی ختم کرنی پڑیں گی. اگر وہ ہم کر لیتے ہیں نمبر 1 توبہ، تو پھر ملے گا کیا؟ آپ یہ دیکھیے حاصل کیا ہم کریں گے، کیا زندگی ہمیں اللہ پاک عطا فرمائیں گے. ورنہ پھر کیا ہے، مرنا تو پھر بھی اس وقت ایک مقرر لکھ دیا گیا، اور ہم یہاں کچھ بھی نہ کر سکے. اسی دنیا میں ہم سب کچھ لوٹاتے چلے، نہ یہ ملنا نہ وہ ملنا. کتنے افسوس کی بات ہوگی دوستوں. آئیں سب مل کے وعدہ کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے، شکر ہے، شکر ہے تو نے ہمیں قرآن کی آیات سے بہت کچھ سکھا دیا، ہمارے آنکھوں کو جگہ دیا، دل کو منور کر دیا. میرے مولا ہمارے دل سے اس دنیا کی محبت کو نکال دے. بس کیا ہے اس میں؟ کچھ بھی نہیں. مجھے بتائیں کل آپ نے جو کھایا ہوگا، اتنا دستخوان لگا ہوگا، اس میں پلاؤ ہوگا، زردہ ہوگا، کہاں گیا اس کا ٹیسٹ؟ دنیا ایسی ہے جس وقت انسان کون میں جائے گا اس کا ایک ٹیسٹ اس کو نظر نہیں آئے گا. زنا کرتا ہے آدمی، زنا بڑی خوبصورت لگتی ہے وہ عورت، اس کے بالوں سے کھیلتا ہے، اس کے جسم سے کھیلتا ہے، اس کی تعریفیں کرتا ہے، اس کے ہونٹ چومتا ہے، اس کا سب کچھ کرتا ہے زنا کرتے ہوئے، ایک لطف لیتا ہے. صبح اٹھ کے اسے کچھ اس کا ذائقہ ختم ہو جائے گا، پتہ نہیں ہوگا اس نے زنا کی ہے. بڑی میں عجیب مثال دے رہا ہوں آپ. دنیا کا ہر ٹیسٹ، کیونکہ یہ ایسا ویک پوائنٹ ہے جو میں آپ کو مثال دی ہے، ورنہ میں یہ مثال گندی آپ کو نہ دیتا، لیکن یہ ایک ٹیسٹ اتنا نیچرل بن گیا انسان کے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بھی پیدا کی. اللہ تعالیٰ نے کہ یہ تو ایک نیچرل چیز ہے انسان کے لیے. یہ ٹیسٹ جو اللہ نے دی ہے یہ کائنات انسان میں، تو اس کے لیے اللہ نے اہتمام کیا ہے، ہمیں حلال چیز دی ہے، عورتیں دی ہیں، بیوی دی ہیں. تو زنا کا یہ ٹیسٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کرنے کے بعد کتنا بڑا دور چلا جاتا ہے اللہ پاک سے، کتنی دور چلا جاتا ہے، لیکن وہ ٹیسٹ کہاں گیا؟ اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ اب چھوڑ دیتا ہے نہیں یہ بالکل غلط ہے، مجھے بالکل دیکھنا نہیں چاہیے. آنکھوں سے بھی زنا ہوتا ہے. یہ آنکھوں سے زنا کتنے ہیں آپ دیکھیں. ابھی آپ کی جیب میں ٹیلی فون ہوگا، بتائیں نا دبند کیا کیا نظر آتا ہے اس میں. اہتمام ہے ہر چیز کا، شیطان نے ہر اہتمام کی ہے آپ اس وقت، لیکن انسان وہ بھی الحمدللہ کچھ ایک نہیں، میں نے سچی توبہ کی ہے، میں آنکھوں کو بند کر لوں گا، اپنی آنکھوں کو اندھا کر لوں گا، میں کبھی ایسا کام نہیں کروں گا، اپنے ہاتھوں کو رکھ لوں گا، حرام کبھی نہیں کھاؤں گا، اپنے پیٹ کو کاٹ دوں گا، اس میں غلط کام نہیں جائے گا. مر جاؤں گا لیکن کوئی غلط کام نہیں کروں گا. تب جا کے چند دن ہم نے یہ کرنا ہے، اس کا ٹیسٹ ختم ہو جاتا ہے، چند دن، اور پریکٹس ہو جاتی ہے، اللہ اس کا یوز ٹو کر دیتا ہے. ایک دم انسان کو پھر کیا ملتا ہے؟ حیات طیبہ مل جاتی ہے. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں کہ اپنے توبہ کے قائم رہیں. آج جو ہم گناہ کرتے ہیں اس کی سچی توبہ کریں، اپنی شکل صورت ہر چیز جو ہے، اخلاق، نبی پاک نے جو ہمارے سامنے مثال اللہ پاک نے دی. بس تمہیں یہ سمجھنے کی ضرورت نہیں کہ یہ سچ غلط ہے، بس تمہیں ایک مثال دے رہا ہوں میں، اور یہ وہ مثال دے رہا ہوں، اس سے بڑا محبوب ہے ہی نہیں میرے لیے ہستی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ نمونہ میں تمہیں دے رہا ہوں جو مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے پوری کائنات میں. اتنا پیارا ہے کہ میں نے دنیا کو نہیں بنایا تھا، کائنات کو نہیں بنایا تھا، میں نے اس کو بنا دیا تھا. اتنا محبوب ہے تو وہ میں تمہارے نمونہ بنا کے بھیج رہا ہوں. بس تم اس کی نقل کرتے چلے جاؤ، سمجھ آئے یا نہ آئے، تمہاری سمجھ میں بات آئے یا نہ آئے، تمہارا کام یہ ہے کہ بس اس کی نقل کرتے چلے جاؤ، چپ کر کے اس کی نقل ڈوب جاؤ. جب اس کی نقل کرتے چلے آؤ تو میں کچھ نہیں پوچھوں گا، میں سنوں گا، بس جس کی نقل کی ہے تمہارا حشر بھی اسی طرح ہو. بڑا آسان بات، بڑا آسان دین. کیوں کیا؟ ہمارے نبی نے کیا. یہ کیوں کر ہمارا نبی نے کیا. کوئی ہم نے نہ بحث کرنی ہے، نہ جھگڑا کرنا ہے، کچھ نہیں کرنا، نہ دلائل دینے اس میں یہ ہے یہ فل نہیں. یہ کیونکہ ہمارے نبی نے کیا ہے، اور یہ سب سے بڑا مثال ہے، سب سے بڑی مثال اور ایگزامپل ہے. جتنے بھی پیغمبر ہیں 1,24,000 ان کے لیے بھی یہ نمونہ ہے. سبحان اللہ، ہر نبی کے لیے یہ نمونہ ہے. تو ہم تو امت ہی ہیں. ہماری کامیابی کا راز ہی یہ، ہمیں نہیں پتا کہ ہم علم سے حاصل کریں، کسی چیز سے حاصل کریں، ہمیں تو اس کی نقل چاہیے. بس ہمارے پاس ثبوت ہو کہ ہمارے نبی نے یہ کام کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم کرتے چلے جائیں. بہت آسان ہو گیا جی، جھگڑے ہی ختم ہو گئے، گناہ ہو ہی نہیں انسان سے. نہیں ہوگا نا گناہ، کیسے ہوگا؟ چلیں سچی توبہ کریں اللہ تعالیٰ کے حضور میں، انشاءاللہ پھر اللہ کا ذکر کرتے ہیں. بڑی خوبصورت بات الحمدللہ اللہ نے آج سنوائی اور کروائی ہمارے سے، اور اللہ ہمیں سچی توبہ نصیب فرمائے. تو توبہ کرتے ہیں ضرور سوچ لیا کریں کہ میں توبہ نمبر 1 کر رہا ہوں، نمبر 2 کر رہا ہوں. اور ابھی تک نمبر 2 ہے،
تو چپ کر کے نمبر 1 پہ آ جائیں، ورنہ پھر وہاں ملنا کچھ نہیں۔